السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف تہجی ہم نے ادائیگی کے لحاظ سے پڑھ لیا۔ جیسا میں نے پڑھا آپ نے اس کے پیچھے پریکٹس کی، محنت کی، اور مجھے امید ہے آپ بھائی بھی مجھے بتلائیں کہ میرے سبق کے آغاز سے پہلے سے لے کر اس سبق سے پہلے تک کا جو پیریڈ ہے، وقت ہے، اس میں آپ کو کتنا فائدہ ہوا، کتنے حروف آپ کے بہتر ہوئے، کس حد تک جو ہے وہ آپ کے حروف تہجی جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں، یہ آپ نے خود بتلانا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کافی جو ہے وہ فرق پڑا ہوگا، آپ کے حروف کے اندر بہتری آئی ہوگی، اور اگر بہتری آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر بہتری نہیں آئی ہے، بہت کم آئی ہے، تو پھر جو ہے وہ خوب مزید جو ہے وہ محنت کریں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے مختصر حروف کے مخارج کے حوالے سے۔ مخارج نکلنے والی جگہیں، یعنی کہ وہ جگہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، حروف نکلتے ہیں، ان جگہوں کو کیا کہتے ہیں؟ مخارج۔ اور مخارج یہ جمع ہے مخرج کی۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف گروپس ہیں حروف کے، یہ دیکھیں قاف ہے، کاف ہے، یہ قریب المخارج حروف ہیں کچھ، اور کچھ جو ہیں حروف ایسے اکٹھے گروپ میں ہیں جن کا مخرج صرف ایک ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں وا ہے، ذال ہے اور ثا ہے، ان کا مخرج ایک ہی ہے، یہ ایک ہی جگہ سے تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ دو حروف ہیں، غین ہے، خا ہے، یہ بھی ایک ہی جگہ سے ان کا بھی مخرج ایک ہی ہے۔ تو ہاں جی، یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے حمزہ۔ اب حمزہ جو ہے میں نے پڑھا ہے اس طرح، یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا میں لکھتا ہوں۔ حمزہ پڑھا ہے، حمزہ، حمزہ۔ اب ان چار حروف کے اندر حمزہ بالکل نہیں ہے، یعنی کہ یہ والا جو ہے اس کی آواز پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کی آواز کیسے پیدا ہوگی؟ اس کی آواز ہم کیسے پیدا کریں گے؟ یا کسی بھی حرف کا صحیح مخرج نکالنے کے لیے معروف و مشہور دو طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں۔ وہ دو طریقے ایسے ہیں کہ آپ کسی بھی حرف کی صحیح ادائیگی کر سکتے ہیں، آپ صحیح اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس کے مخرج سے اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو، جو آپ حرف نکالنا چاہتے ہیں، جس کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ زبر لگا لیں، اور پھر زیر لگا لیں، اور پھر اسی طرح پیش لگا لیں، پھر اس کو آپ پڑھیں ا ای او۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جس حرف کو آپ نکالنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ جزم لگا لیں، اور اس سے پہلے حمزہ اور زبر۔ یہ حمزہ میں نے اس لیے اس کو کہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح زیر لگا لیں اس سے پیچھے، اسی طرح اس کے پیچھے پیش لگا لیں، اور اس کو آپ پڑھیں ا ای او۔ اب جس جگہ پہ آواز رک رہی ہے، آواز ختم ہو رہی ہے، وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، وہ جگہ ہوگی جہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ تو دوبارہ ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ حمزہ اور ہا، اس کو ہم نکالیں ا ای او۔ اب اس کو نکالتے ہیں اہ اوہ۔ اب یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تین حصے ہوتے ہیں حلق کے، ایک سب سے اوپر والا منہ کے قریب والا، اور ایک سینے کے قریب والا، اور ایک درمیان میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو سینے کے قریب والا ہوتا ہے، یہ وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے وہیں سے ادا کرنے ہیں۔ عین اور ہا،
یہ درمیان والے حصے سے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور اسی طرح غین، خو، یہ آپ کو محسوس ہوگا جب آپ اس کو نکالیں گے تو یہ آپ کے منہ کے قریب والے حلق کے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو اس کو ہم نکالتے ہیں اسی طریقے کے مطابق. دوسرا جو طریقہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے، اس کی آپ نے خوب مشق کرنی ہے، یعنی کہ اس کو 50 مرتبہ اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے. جب اس کو آپ کریں گے نا، کرتے رہیں گے تو عین آپ کی بالکل صحیح ادا ہوگی. اح، اح، اح. آپ اس کو نکالتے ہیں، اغ، 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 اخ، اخ، اخ. ٹھیک ہے جی. تو جہاں آواز رکے گی نا وہ اس کا مخرج ہوگا. آپ کو محسوس ہوگا جب آپ نے اخ، یہ آواز جب آئی ہے تو آپ، یعنی کہ اس جگہ جب آواز رکی ہے تو یہ حصہ وہاں سے تھا جہاں سے یہ خا ادا ہوا ہے. یعنی کہ وہ اس کا مخرج ہوتا ہے جہاں آواز رکتی ہے، جہاں آواز آ کر ٹھہرتی ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے اس حرف کا. اسی طرح قوف، کاف. اب قوف، کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں. یہ ذرا بہت قریب جو ہے لحات ہوتا ہے، کوا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہاں سے، اور یہ تھوڑا سا کوے سے، اس لحات سے ہٹ کر منہ کے قریب تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ، لحات کے متصل اوپر کا تالو، اس سے قوف، اور ذرا تھوڑا سا آگے منہ کی طرف ہٹ کے کاف. ٹھیک ہے جی. تو میں مختصر وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمارا سبق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. آگے جا کے انشاءاللہ جب ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے تو پھر میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گا. جیم، شین، یا. ٹھیک ہے. اب اس کے مخرج کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ وہی طریقہ جو ہم نے دوسرا طریقہ آپ کو بتلایا تھا. جب ہم اس کو پڑھیں گے پیچھے زبر لگا کر حمزہ کے اوپر، دیکھیں نا، آج، یہ جیم کی آواز جہاں رکی ہے، ٹھہری ہے، وہ حصہ ہے زبان کا درمیان اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی کہ زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے جب تالو کے ساتھ اوپر چمٹتا ہے، ملتا ہے، تو وہاں سے جیم ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اج، ویسے ہم اس کو پڑھیں گے اج، 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 لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ادھر تھوڑا سا آواز کو ٹھہرایا ہے. اج. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اش، اش، جہاں آواز آپ کی ٹھہری ہے وہ اس کا مخرج ہے. ایسے آئی، آئی، یہ بھی آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ جو ہے وہ اوپر تالو کو لگا ہوا ہے. تو یہاں تک سبق ہم پڑھتے ہیں فی الحال. آگے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کو بعد کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.